مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، بڑے بڑے شاگرد تھے ان کے، حضرت شیخ الہند صاحب، مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک دفعہ یہ کچھ شاگرد ان کے بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ فلاں مسجد میں کوئی قاری صاحب، امام صاحب ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ قرات بہت اچھی کرتے ہیں قرآن کی، تو چلو کل فجر ان کے پاس پڑھتے ہیں. تو مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا کہ وہ جو شخص تھے تمہیں پتہ ہے وہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ لکھا. اس نے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ تھا، اختلاف رائے تھا. کفر کا فتویٰ کس لیے لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی کرنی چاہیے، اور جس کو اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے وہ کافر ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم نے بات بھی ایسے کیسے کی کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ تو حضرت کے لیے کفر کا فتویٰ لکھتا ہے، شیخ کے لیے. حضرت نے سن لی بات، مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ نے بات سن لی. تو انہوں نے کیا کیا کہ خود ہی سے آ گئے جیسے کہ سنی نہیں بات. میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کل نماز فجر کی ان کے پیچھے نہ پڑھیں، ان کی قرات سنا بڑی اچھی ہے، مشہور ہے. اب سارے شاگرد چپ، حضرت مولانا شیخ الہند صاحب بھی چپ. اگلے دن چلے گئے، فجر وہاں پڑھی. اب حضرت یہ تربیت بھی کر رہے ہیں، اصلاح بھی کر رہے ہیں کہ کیسے ایک عالم کے خلاف انہوں نے سخت الفاظ کہے. تو ہمارا اختلاف رائے ہے لیکن ہے تو عالم، اور وہ بھی ایسے عالم نہیں وہ کفر کے فتوے لگا رہے ہیں. اگلے دن فجر پڑھنے چلے گئے. یہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، اپنے مواعظ میں لکھی ہوئی ہے، انہوں نے بیان میں کی ہوئی ہے یہ باتیں، اس لیے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، قاری محمد طیب صاحب کو. تو نماز پڑھی فجر کی. جب فجر کے بعد سلام کے بعد امام صاحب اٹھ کے بیٹھتے ہیں نا، اب یہ تو نئے نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے مسلیوں کو پتہ ہوتا ہے، خاص طور پہ فجر پہ تو گنے چنے لوگ آتے ہیں نا. فجر والے لوگ تو وہی ہوتے ہیں جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. باہر کے لوگ نارملی فجر پہ نہیں آتے، تو فجر پہ دیکھا یہ 4 5 6 7 لوگ جو ہیں یہ تو نئے لوگ ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں پوچھا گیا، تو بتایا گیا مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں. اب وہ امام صاحب جو تھے وہ تو کفر کے فتوے لگا رہے ہیں، ان کو پتہ چلا تو خود اٹھ کے آئے ان کے پاس. انہوں نے کہا کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بہت معافی چاہتا ہوں، اب یہ بھی ان کی بڑائی ہے، میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے خلاف کفر کے فتوے لگاتا ہوں اور آپ میرے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے، تو آپ کی بڑائی ہے. پھر مولانا قاسم صاحب کا جواب سنیں. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے کہ آپ نے میرے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا. اس لیے ایمان کی نشانی ہے کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح محبت نہیں کرتا. تو آپ کے ایمان کی نشانی ہے کہ آپ نے اس بیس پہ میرے لیے یہ فتویٰ لگایا. لیکن ایک شکایت ہے چھوٹی سی کہ فتویٰ لگانے سے پہلے مجھ سے بات تو کر لیتے آپ کہ میں کہتا کیا ہوں. جو آپ کا ایک گمان ہے میرے بارے میں تو آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے ایک دفعہ. تو نے کہا میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر. معاملہ سب ختم ہو گیا. لیکن کیسے تربیت کی اپنے شاگردوں کی کہ تم ایک اختلاف رائے کی بیس کے اوپر تم اتنے سخت الفاظ کہہ رہے ہو ایک عالم کے خلاف. یہ تربیت کا انداز تھا ان کی، عملی انداز. اور جتنے بھی ہمارے بڑے سلف صالحین ہیں، نیک اسلاف گزرے ہیں جن کو دین کی صحیح اور گہری سمجھ ہے، ان سب کا یہ مزاج ہے. آج ہمیں کیا ہو گیا؟